السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کی مرضی ہی سے پوری دنیا چلتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہی سے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ اللہ ہی کی مرضی سے موسم بدلتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سب مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات پکی بات ہے۔ اس لیے دنیا میں فرمایا گیا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح بینہ و بین خلقہ۔ فرمایا کہ جو اللہ کے اور اس بندے کے درمیان میں صلح ہو جاتی ہے، اللہ کے اور بندے کے درمیان میں معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ مثلاً بندہ اللہ سے توبہ تائب میں ہے، اللہ کے حکموں کو ادا کرتا ہے، کمی ہو جائے اللہ سے روتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ سے مانگ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پھر اللہ بندے کے اور ساری مخلوق کے درمیان میں اصلاح کر دیتے ہیں۔ یعنی جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی محبت سارے بندوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے بندوں کا، مخلوق کا نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ چاہیں تو نفع والی بنا سکتے ہیں، مخلوق کو اللہ چاہیں تو نقصان دینے والی بنا سکتے ہیں۔ تو ساری باغ ڈول اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے۔ پورا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، اور جو ہے غار ثور میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر غار میں چھپ گئے، غار میں پناہ لیے۔ تو دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے غار تک پہنچ گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھ کر محسوس کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا قریب پہنچ گئے، جھانک کر بھی دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ دیں گے، ہم جو ہے سپٹ جائیں گے۔ تو اس موقع پر جب کہ چاروں طرف تلواریں چلنے کو ہیں، جان جانے کو ہے، بہت بڑی مصیبت سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابو بکر، غمگین مت ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسی حالت کہ مصیبت ایک دم سر پہ آ کر کھڑی ہے، اور سینہ کلی جو ہے منہ کو آ کے لگ رہا، ایسی حالت میں نہیں، اتنی حالت ایسی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس لیے آپ اطمینان سے ہیں، آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں، آپ کو کوئی جو ہے غم نہیں، آپ بڑے ہمت سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ اللہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے نجات پانے کے لیے مصر چھوڑ کر بھاگ جا رہے تھے، تو سامنے دریا نیل ہے، پیچھے سے فرعون ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرعون جو ہے پیچھے سے آ رہا ہے لشکر لے کر، سامنے دریا ہے، جانے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو سپڑ گئے، موسیٰ تم نے ہم کو سپڑا دیا۔ تو اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بے شک میرے ساتھ اللہ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے ایسے ہی وحی کی، آپ نے دریا پر عصا مارا تو راستے کھل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے درمیان میں صلح ہو چکی تھی، دریا نے راستے دے دیے۔ حالانکہ دریا میں راستے ملنا
جو ہے ریکارڈ ہے، وہ ہسٹری ریکارڈ ہے۔ دریا میں تو آدمی ڈوب جاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے دے دیے، یہ ورلڈ ریکارڈ اور ہسٹری ریکارڈ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اللہ کے درمیان میں صلح کر چکے تھے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے تھے۔ وہ ہر وقت چیک کرتے تھے کیا میرے سے اللہ راضی ہے، ناراض ہے۔ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق آگ کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ 40 دن یا لمبے عرصے میں آپ جو ہے آگ میں تھے، آپ کا بال بھی بھینکا نہیں ہوا۔ کہ مزہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام میں صلح ہو گئی تو اللہ نے آگ اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں صلح کر دی۔ آگ نے جو ہے گلے گلزار بن گئی، آپ کے لیے جو ہے راحت پہنچانے والی بن گئی۔ اسی طرح سیدنا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے جو ہے حبیب ہیں، پوری کائنات آپ کے صدقے میں اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین نہیں ہوئے۔ اللہ نے جو ہے غار ثور کے دہانے پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتر نے انڈے رکھ دیے۔ دشمن وہاں تک پہنچ کر بھی جو ہے کچھ بھی کر نہیں سکا۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو ہے اللہ نے جو محبت تھی، جو اللہ کا تعلق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے۔ تو ایسا تعلق ہم سب پیدا کرنا ہے، مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہاں، مخلوق راضی ہوگی، اللہ راضی ہوں گے۔ مخلوق جو ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ کتنی بھی تکلیفیں پہنچیں تو ہمیں اس سے زیادہ تکلیف کو سوچ کر کہ دنیا میں کیسے کیسے حالات میں لوگ ہیں، اللہ نے جو ہمیں تکلیف جو بھی حالتیں پہنچیں تو جو ہے ہم اس میں مصیبتوں میں صبر کرنا ہے، نعمتوں میں شکر کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سارے راستے آسان کریں گے۔ چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کسی کھلا نہیں سکتا، کسی پلا نہیں سکتا، کسی کو جو ہے ستا نہیں سکتا، کسی کو کیوں؟ اللہ کے قبضے میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو فالج زدہ کر دیا، اللہ نے اس کے اعضاء کو سلب کر دیا، طاقت کو چھین لیا۔ سراقہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا ہجرت کے موقع پر، وہ پیچھا کرنا چاہا، اللہ نے اس کے گھوڑے کو جو ہے زمین میں دھسا دیا، پھر اس نے پناہ مانگی، پھر اللہ نے چھوڑ دیا۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہا، اللہ نے پورے قارون کے پورے خزانے کو اللہ نے زمین میں جو ہے غرق کر دیا، دفن کر دیا۔ تو اس طرح بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پوری کائنات ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، پوری کائنات ہمارے ساتھ رہ کر بھی فائدہ نہیں۔ اس لیے اپنے ساتھ اللہ کو لینا ہے، کمی بیشی انسان سے ہوتی ہے، معافی تلافی کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے۔ دعا کیسے کرنا ہے؟ لمبی دعا نہیں، دعا جتنی بھی کرو آنکھوں میں آنسو آئیں، جسم پر بال رینگٹے کھڑے ہوں۔ کسی بھی جو ہے حالات میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اور کسی کو کسی کا خوف ہے، جیسے جو ہے حجاج ابن یوسف ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، وہ اس نے جو ہے اس کا نکاح ایک عورت کے ساتھ ہوا، عورت کے جو ہے اندر خوف تھا دجال کا، اس کے باپ نے جاتے ہوئے یہ جو ہے کلمات بتائیں، جب بھی بیٹا دجال آئے تو آنے سے، دجال نہیں، حجاج ابن یوسف آئے تو اس کے ساتھ آنے سے پہلے پڑھ لو، یا اس کے ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ پڑھ لو، اس کا خوف دل سے چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے،
ہمارے پاس اللہ کی نماز ہے، ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اور جو ہے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جب تم زیادہ ذکر میں لگو گے، صبح و شام 300 مرتبہ، 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، سوم کلمہ 200 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور جو ہے صبح شام جو ہے 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، یہ سارے پڑھنے کے کام ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے اصل اس زمانے کا بڑا فتنہ جو ہے سیل فون ہے، اس کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آفات اور بہت سارے مصیبتوں میں آدمی پھنس جاتا ہے، اور سیل فون میں زیادہ وقت لگانے سے، گیم وغیرہ کھیلنے سے، اس سے بھی جو ہے بہت جو ہے وقت ضائع ہوتا ہے۔ وقت اللہ کی دی ہوئی امانت کو ہم خیانت کریں تو اللہ ناراض ہوں گے نا، اس لیے جو ہے ہمیں کام کرنے کا بہت ہے، عبادت کرنے کا بہت ہے، اس لیے عبادت میں لگنا ہے، کام میں لگنا ہے، اللہ کی یاد میں لگنا ہے، اللہ سارے حالات کو درست کر دیں گے جب ہم عبادت میں لگ جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا اندھیرے کو بھگانے کے لیے ایک جو ہے روشن دان کی ضرورت ہے، ایک موم بتی کو جلانے کی ضرورت ہے، ایک چراغ کی ضرورت ہے، چراغ جیسے ہی سلگے گا خود بخود اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اندھیرا ہے پکارنے سے اندھیرا نہیں جاتا، اندھیرا جاتا ہے روشنی کی وجہ سے، اور روشنی جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، روشنی جو ہے اللہ کے سامنے استغفار ہے، ہم جو ہے اللہ سے مانگ مانگ کر بہت چیزیں لے سکتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ چیزیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح یا ودودو پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے میاں بیوی محبت کے لیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ازواجنا پڑھتے وقت میں میاں جو ہے شوہر بیوی کا خیال کر لے، اگر بیوی پڑھ رہی ہیں تو ازواجنا کی جگہ میں اپنے شوہر کو یاد کر لیں، چہرہ اپنے ذہن میں لا لیں، یہ آیت پوری پڑھیں، 19ویں پارے کی آیت ہے، بہت ہی مفید ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ ہی ہمارے کام بنانے والا ہے، ہمارا بھروسہ جب اللہ پر ہو جاتا ہے، اللہ ہر حال میں ہماری مدد کرتا ہے، اس کی مدد ہی سے دنیا چلتی ہے، ہم سب چلتے ہیں، آگے بھی اللہ ہی کی مدد سے چلیں گے، اس لیے کبھی اللہ کو نہیں بھولنا، خوشی میں بھی نہیں بھولنا، غم میں بھی نہیں بھولنا، خوشی میں شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، غم میں صبر کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہوئے یاد کرنا۔